علماء اکرام کی خدمت کے غرض سے بنی تنظیم خدام العلماء کی جانب سے کولار میں خصوصی اجلاس ہوا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں خدام العلماء کی جانب سے 15 علماء کو مفت عمرہ کرایا گیا تھا۔ اب عمرہ کا دوسرا قافلہ نکلنے والا ہے۔ اسی وجہ سے خدام العلماء کے ذمہ داران حافظ اللہ شریف کی صدارت میں کولار پہنچے۔ کولار میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں کولار کے علماء اکرام کا قرعہ کیا گیا، جس میں 4 علماء اکرام کو منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں عمرہ کے سفر کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ خدام العلماء مختلف اضلاع میں اس طرح کے پروگرام کر کے الگ الگ علاقوں کے علماء اکرام کا ایک قافلہ بنا رہی ہے، جسے دسمبر کے پہلے ہفتے میں عمرہ روانہ کرنے والے ہیں۔ خدام العلماء کے صدر محمد حافظ اللہ شریف نے اپنے خطاب میں علماء اکرام کی خدمت کے تعلق سے بیان کیا۔ اس موقع پر علماء اکرام کو راشن کٹ بھی تقسیم کی گئی۔ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ میں تو بس علماء دین کا جو ہے ایک خادم ہوں اور ایک مصلی بن کے آپ کے حق میں آیا ہوں، وہاں ملی کے لیے بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ جو عمرہ کا جو پیغام اس لیے یہاں پر لایا ہوں، جب میں نے اپنے سفر خاص سے سوچنے لگا کہ کافی ہم عمرہ کر چکے ہیں، حج بھی کیا ہوں، کیوں نہیں میرے علماء دین، میرے علماء حضرات کتابیں پڑھا ہے، جس مدینے کو کتابیں پڑھا ہے کبھی تصور میں نہیں دیکھا، وہ میرے امام کو افضلین ہے تو جائے اللہ کے گھر کی طواف کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے حضرت اور ہم سب کے لیے دعا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ علماء دین کا مقام اس روح زمین میں سب سے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کبھی کسی کے مجبور نہیں، علماء کبھی کسی کے محتاج نہیں، البتہ ہم مصلی ہمارے علماء کو مجبور بنا دیا، ہم مصلی اپنے علماء کو خستہ بنا دیا۔ آج ایک کام کرنے والا ایک لیبر 100 روپے لیتا ہے، آج 1000 روپے پہ آ گیا، کل 100 روپے لیتا تھا، 1000 روپے کی تنخواہ ہے۔ ایک کارپینٹر اسے 2000 3000 ہم دیتے ہیں اپنے کام کے لیے، اپنے سہولت کے لیے ہم پیسہ بڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے علماء حضرات کے لیے ہم تنخواہ تک زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ یہ کہنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جو پریشانی میرے علماء حضرات آج کے ماحول میں جو پریشان ہو رہے ہیں، اس مصیبت کو ٹال رہے ہیں، اس کا پوچھنے والا کون؟ ہم جیسے بولنے والے بہت ہیں کہ علماء کو 5000 تنخواہ ہے، 10000 تنخواہ ہے، ہم بولتے بہت ہیں، کرنا لازمی ہے۔ اس جیسا مسلم جو صاحب سرمت ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء حضرات بڑے معصوم ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں تو روتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اپنی مجبوری کو صرف اللہ کو سونپتے ہیں۔ ہم مسلم ہم اس کا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کو عمرہ بھیجنے کی نیت اس لیے کیا، آپ ہمارے جو ہے سفارش کرنے والے امام ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کی اماموں کی سفارش قبول کرتا ہے۔ مسلک کے بارے میں یہ فون آیا مجھے، آپ لوگوں کو عمرہ بھیجنے کی نیت اس لیے کیا، آپ ہمارے جو ہے سفارش کرنے والے امام ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کی اماموں کی سفارش قبول کرتا ہے۔ مسلک کے بارے میں یہ فون آیا مجھے، کوئی یو پی کے ساتھ مجھے فون کرے، آپ نے 15 علماء حضرات کو عمرہ کرائے، ماشاءاللہ بہت خلوص سے اخلاص کی بات ہوئی، تو کون سے مسلک کو آپ لے کر گئے؟ مولانا میں تو عالم نہیں، میں تو 40-50 سال میری سیاست میں گزارا ہوں، یہ بھی الیکشن کے کھڑا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے علماء دین کی خدمت سے قبول کر لیا۔ یہ میرا آخری سفر ہے، دنیا دھار پانی ہے، اور کتنے سال ہم یہ دنیا میں جی سکتے ہیں، ایک دن برزخ میں جانا ہے۔ جاتے جاتے علماء دین کی خدمت کرو، یہ خیال میرے دل میں میرے دماغ میں آیا۔ مسلک تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میں جانتا ہوں کہ ایک ہی مسلک ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ البتہ 4 امام ہیں، بے شک 4 خلیفے ہیں، بے شک ہمارے امام 4 اماموں پہ ہیں، اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے اس کو
دینے کے لیے بھی 4 کھندے اللہ مقرر کیا ہے. کسی ایک امام کا کھندا نہیں جائے گا بلکہ ہماری میت 4 اماموں کے کھندے میں جائے گا. یہ 4 امام برحق ہے، برحق رہیں گے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. 4 امام اور 4 مسلک. یہ قصہ مسئلہ کا نہیں، صرف علماء دین کا ہے. جو بھی امام بن کے مصلح پہ کھڑتا ہے وہ مہمان رسول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام وہ بڑھا دیا ہے. جو مہمان رسول کو پیارے آقا نے کہہ دیا کہ میرے حفاظ کو میں اپنے ہاتھوں سے تاج پہناؤں. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود کہتے ہیں کہ میرے علماؤں کو، میرے حافظ قرآن کو، میرے حفاظ کو میں ان کو تاج پہناؤں. کیا ہم جیتے جی ہمارے آقا کا اس قول کو ہم پورا نہیں کر سکتے؟ میرے دل میں نے ٹھان لیا اے اللہ جو کچھ تو دیا ہے یہ تیری دین ہے. میں میرے علماء کو، میرے امام کو اپنے ہاتھوں سے میں تاج پہناؤں گا اور عمرہ کراؤں گا. یہ میرا عقیدہ ہے. ایک مسلم ہوں میں، جبکہ ایک مسلم نماز کا پابند نہیں رہتا. آج کوئی پابند ہے، 100 مسئلات ہیں، وہ آپ ہیں، وہ ہمارے علماء ہیں، وہ میرے علماء ہیں. ہم کہاں فرصت رہتی ہے؟ دنیا کے جھنجھٹ میں ہم پھنسے رہتے ہیں. صرف کمانا بس، عمرہ کرانا. یہ میرا عقیدہ ہے. ایک مسلم ہوں میں، جبکہ ایک مسلم نماز کا پابند نہیں رہتا. آج کوئی پابند ہے، 100 مسئلات ہیں، وہ آپ ہیں، وہ ہمارے علماء ہیں، وہ میرے علماء ہیں. ہم کہاں فرصت رہتی ہے؟ دنیا کے جھنجھٹ میں ہم پھنسے رہتے ہیں. صرف کمانا بس، بیوی بچے سب کو بھی، علماء کو بھی. ہم کو صرف فکر رہتی ہے اپنے بیوی بچوں کی، علماء کی فکر نہیں کرتے. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھنا تک نہیں آتا، الحمدللہ امام کے پیچھے تابع امام کے کھڈے سے ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. یہ کرم ہے علماء. جبکہ ٹھیک سے ہم سورت بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں پھر بھی ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. یہ علماء دین کی دین ہے، اس لیے کہ پیارے آقا امام الانبیاء وہ خود مصلی پہ امام بن کے نماز پڑھاتے ہیں. اور جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے امیر آزاد خلفائے راشدین میں کہلاتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمارے دین کے لیے کیا مدد نہیں مانگی؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت کو دین کے خاطر نثار نہیں کرے؟ ارے بھائی ہم مسلم، اگر آپ کو عمرہ بھیجنے سے کیا غلطی ہوتی ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ تو میری التجا ہے. اور میرا سب خاص جس میں میری مہیلا خدا مال نہیں، جس میں زکات نہیں، جس میں صدقہ نہیں، میرے محنت کی کمائی ہوئی کمی نے میرے علماء کو میں بھیج رہا ہوں جس میں کوئی مہیلا خدا مال نہیں. میرا طبق ہے کہ میرے علماء میری شفاعت کریں. اس طرح اگر مسلم اپنے سر پہ خاص سے علماء کی خدمت کرنا تو آگے چلے آئے. بولنے سے پیٹ نہیں بھرتا، کہنے سے آپ عمرہ نہیں جاتے. ابھی بھی میں نے سنا کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگو. سب اللہ سے مانگتے ہیں بھائی، ان کا کون چلاتا ہے؟ کر محنت تو کھا لیں. ہمارا آپ مسلسل 30 دن آپ نماز پڑھاتے ہیں. 30 دن میں آپ کو تنخواہ کیا ہے؟ پورے سال کو لے کے چلتا ہوں میں 8,760 گھنٹے اللہ نے مقرر کیا. اس میں ہم لوگ اپنی عبادت کے لیے کتنے گھنٹے نکالتے ہیں؟ اگر کاش 1 گھنٹہ بھی ایک دن کے لیے نکالا تو 365 گھنٹے ہوتے. جب 8,760 گھنٹوں میں ہم 360 بھی دیں ہم نہیں دے سکتے، فرصت نہیں ہے. لیکن آپ علماء دین، آپ جو ہے کہ آپ اللہ سے مانگو. سب اللہ سے مانگتے ہیں بھائی، ان کا کون چلاتا ہے؟ کر محنت تو کھا لیں. ہمارا آپ مسلسل 30 دن آپ نماز پڑھاتے ہیں. 30 دن میں آپ کو تنخواہ کیا ہے؟ پورے سال کو لے کے چلتا ہوں میں 8,760 گھنٹے اللہ نے مقرر کیا. اس میں ہم لوگ اپنی عبادت کے لیے کتنے گھنٹے نکالتے ہیں؟
اگر کاش 1 گھنٹہ بھی ایک دن کے لیے نکالا تو 365 گھنٹے ہوتے. جب 8760 گھنٹوں میں ہم 360 بھی دیں ہم نہیں دے سکتے, فرصت نہیں. لیکن آپ علماء دین, آپ جو ہے باقاعدہ اذان کی آواز سنتے ہیں, مسجد سے طرف چل پڑتے ہیں. جو آپ ہیں جن کی وجہ سے اللہ خوش ہے, جو آپ ہیں جو صوم و صلاۃ کے بعد, جو آپ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو جانتے ہیں, قرآن کو پہچانتے ہیں, قرآن ہمیں سکھاتے ہیں. سب کو فرصت کہاں ہے؟ بولتے ہیں تو بہت کچھ ہیں, کر دکھائے. میرے علماء کو چاہنے والے, میرے ایمان کو چاہنے والے اپنی دولت کو ہٹاؤ, تب تک اللہ خوش ہو جاتا ہے. جب میرے علماء دین کو نکارا گیا, جب میرے علماء دین کو ستایا گیا, تو یہ ایسی بیماری اللہ نے دیا جسے وبا کہتے ہیں. کتنے لوگ پینڈیمک میں, کتنے لوگ گھائل ہوئے, کتنے لوگ مر گئے, اس لیے کہ اللہ جو ہے ناراض تھا. اللہ اس لیے ناراض تھا کہ اپنے علماء کو اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کو ہم ٹھکرائے, ہم علماء دین کی قدر نہ کریں. اس لیے آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب جو پینڈیمک میں جب پینڈیمک آ گیا تو کرفیو لگ گیا, کسی کو مزہ نہیں تو مسجد کا تالا کھولے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی نمازوں کو, عبادت کو قبول کیا. صرف موذن اور امام کی طرف کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ اماموں کو پسند کرتا ہے, اس لیے اس کا گھر اماموں کے لیے کھلا رکھا. یہ بس یہ سمجھ میں آنا چاہیے ہم مصلی کو کہ اللہ نے اماموں کی عبادت کرونا پہ بھی اللہ تعالیٰ مسلسل رکھا اور پسند کیا. ہم مصلی کو مسجد بند, آپ کے لیے مسجد کھلی, یہ کافی ہے اشارہ. پھر علماء دین رات دن اللہ سے مانگے, اللہ باری تعالیٰ سے دعا کہ اس بیماری کو ہٹا. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ لاتا ہوں میں. میرے گھر میں بھی کہیں بولتے ہوئے میری بہن گزر گئی, میرے بھونی گزر گئے, میری بھانجی گزر گئی, ایسا کئی لوگ گزر گئے سب کے گھروں میں. لیکن مسئلہ ایسا ہوا جب کورونا سے جو گزرا ہوا انسان کو قبرستان میں تک داخلہ نہیں ملا. ہم